بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ FG اسلامک وائس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کو ان 4 چیزوں کے بارے میں بتائیں گے جو اگر کسی کے وجود میں شامل ہیں تو اسے ہر وقت اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر تیرے پاس وہ ہیں تو پھر اگر دنیا کی کوئی بھی چیز تیرے پاس نہیں ہے تو پریشانی نہیں ہے۔ وہ 4 چیزوں کا سرمایہ تیرے لیے کافی ہے۔ وہ 4 چیزیں یہ ہیں: نمبر 1، صدق الحدیث، بات میں سچائی ہونا۔ نمبر 2، امانت میں خیانت نہ کرنا۔ نمبر 3، حسن خلق۔ نمبر 4، رزق کی پاکیزگی۔ صدق الحدیث، بات کی سچائی، یعنی جب بھی بولتا ہے سچ ہی بولتا ہے، جھوٹ بولنا چاہے بھی تو نہیں بول سکتا، مزاج ہی ایسا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے سچ بولنا مشکل ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کے لیے جھوٹ بولنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر سچے لوگ کسی مقام پر پھنس بھی جائیں تو بھی سچ کے دامن کو نہیں چھوڑتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سچ اور صرف سچ ہی بیان فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا کہ ہجرت کی شب تھی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ جا رہے ہیں۔ ابو جہل جو نبی پاک کا اور اسلام کا سخت دشمن تھا، اس نے حضور پاک کی گرفتاری پر بہت بڑا انعام رکھا تھا۔ 100 سرخ اونٹ اور 200 اوقیہ چاندی اور بہت سے انعامات رکھے تھے۔ تو پورا عرب حضور پاک کو ڈھونڈنے نکل پڑا تھا۔ ایک شخص جو نبی پاک کو نہیں جانتا تھا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں جانتا تھا، وہ شخص ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت ابوبکر کے پاس پہنچ گیا اور حضور پاک بھی ساتھ ہیں۔ تو اس شخص کو شک ہوا اور جن کو تلاش کر رہے ہیں وہ یہی تو نہیں ہیں۔ تو اس نے حضرت ابوبکر سے پوچھا، یہ شخص کون ہے؟ تو حضرت ابوبکر اس مشکل وقت میں پریشان ہو گئے کہ حضور پاک کا نام بھی نہیں لے سکتے اور جھوٹ آپ نے کبھی بولا ہی نہیں تھا، آپ کی زبان پر سچ کے سوائے کچھ آیا ہی نہیں تھا۔ ایک طرف حضور انور کی ذات مبارک ہے اور ایک طرف صداقت کا امتحان ہے۔ اس وقت عرب میں سڑکیں موجود نہیں تھیں، پہاڑوں اور جنگلوں کے راستے سے گزرنا ہوتا تھا۔ جب قافلے چلتے تھے تو لوگ ان کے ساتھ سفر کرتے تھے، اور اگر کسی کو تنہا سفر کرنا پڑتا تو اپنے ساتھ کسی ہادی کو یعنی گائیڈ کو لے کر سفر کرنا پڑتا تھا۔ تو جب اس شخص نے حضرت ابوبکر سے پوچھا کہ یہ کون ہیں، تو آپ ایک لمحے کے لیے پریشان ہو گئے، پھر فوراً کہا، یہ میرا ہادی ہے جو مجھے سیدھی راہ پہ لے جا رہا ہے۔ تو وہ شخص سمجھا کہ یہ کوئی گائیڈ ہے، لیکن صدیق اکبر بتا رہے تھے کہ ہمیں صراط مستقیم پر لے جانے والے یہی تو ہیں۔ تو اس طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ بھی بولا اور مقصد بھی پورا ہو گیا۔ اسی طرح کچھ لوگ چاہ کر بھی جھوٹ نہیں بول پاتے اور کچھ لوگ سچ سے کوسوں دور ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے اور اللہ کے فرشتے اس سے 1-1 میل دور ہو جاتے ہیں۔ سچ مومن کی نشانی ہے اور بہت بڑی نعمت ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ امانت کی حفاظت۔ امانت چاہے دولت کی صورت میں ہو یا کسی بھی صورت میں ہو، جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کرتے، ورنہ تو لوگ اپنا دین ایمان بیچنے میں ذرا بھی نہیں سوچتے۔ آج کل تو چند پیسوں کے لیے ہی لوگ ایمان بیچ دیتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دور کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ دنیا کی چند کوڑیوں کے بدلے لوگ ایمان بیچا کریں گے، اور آج وہی دور ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ سچ بولیں گے تو ہمارا کاروبار چلے گا ہی نہیں۔ اگر سچ بولنے کی عادت بنا لیں تو اللہ کریم نے سچائی میں وہ برکت رکھی ہے جو کسی اور شے میں نہیں ہے۔ اس لیے ہر لمحہ
अमानत में ख़यानत से बचने की नीयत रखनी चाहिए। अल्लाह मदद फरमाता है। और तीसरी चीज़ है हुस्नुल खुलुक, हुस्न खुल्क, एक दूसरे से अच्छाई और बर्ताव का अच्छा तरीका। हमने खुल्क का मफ़हूम सिर्फ़ ये समझ लिया है कि किसी से भी हंस के मिलना यही खुल्क है। ये अच्छे अखलाक में शामिल ज़रूर है, लेकिन किसी से हंस के मिलना और पीठ पीछे उसकी जड़ें काटना, उसकी गीबत करना और उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना, ये हुस्न खुल्क नहीं है। हुस्न खुल्क के मायने ये हैं कि इंसान हर तरह से अच्छे अखलाक और अच्छी आदत का हामिल हो। सिर्फ़ मुस्कुरा के मिलना, इससे हुस्न अखलाक मुकम्मल नहीं होता। चौथी चीज़ है लुक़्मे की पाकीज़गी। लुक़्मे की पाकीज़गी अल्लाह के क़ुर्ब का सबब है, बातिन की रोशनी, उजालों का ज़रिया है और दुआओं की कबूलियत के लिए बुनियादी शर्त है। जिसका रिज़्क़ पाक नहीं होता, उसकी अपनी दुआएं भी कबूल नहीं होती और उसके हक़ में नेक लोगों की दुआएं भी कबूल नहीं होती। हुज़ूर पाक ने फरमाया कि एक शख्स सफ़र की हालत में भी है और काबे के सामने हाथ फैलाए हुए है। लंबा सफ़र करके काबतुल्लाह में पहुंचा है और अपने हाथ फैलाकर दुआएं मांगता है। लंबे सफ़र की वजह से हालत फ़कीराना है और काबे के सामने खड़ा है, लेकिन जो खाया है वो हराम है, जो पिया है वो हराम है, जो लिबास पहना है वो हराम का है। हुज़ूर पाक ने फरमाया कि बताओ उसकी दुआएं कैसे कबूल होंगी। लोगों के हक़ मार के हराम कमाई से अगर हज करने जाएं तो इबादतें मुंह पर मारी जाएंगी। अल्लाह के यहाँ कबूलियत का यही अंदाज़ है कि लुक़मा पाक होना चाहिए। और आज हमें पैसों का इस कदर जुनून सवार है कि ये फ़िक्र ही नहीं कि हम लोगों का हक़ मार रहे हैं, किसी की जायदाद हड़प रहे हैं, नाजायज़ काम करके रिज़्क़ कमा रहे हैं और फिर कहते हैं कि ज़िंदगी में सुकून ही नहीं है, दिल बेचैन रहता है। और ये भी भूल जाते हैं कि मैदान हश्र में इसका जवाब भी देना है, जहाँ हर आज़ा अपने आमाल की गवाही खुद देगा। वहाँ कोई चाल फरेब, कोई सियासत, कोई मक्कारी काम ना आ सकेगी। अल्लाह हमें आखिरत की फ़िक्र करने वाला बना दे और ये चारों चीज़ें हमारे वजूद में शामिल फरमा दे। अपने महबूब की सुन्नतों पर अमल करने वाला बना दे। आमीन। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर हाजिर खिदमत होंगे। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।